الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ مالک کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے فضل عطا فرمایا، توفیق بخشی کہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تذکرہ ہم سب کو بولنے کی اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے اسی کی برکت سے اور وسیلے سے موت کی آخری گھڑی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، محبت، پیار، عشق، تابعداری، غلامی اور آپ کے سنت کے نور کے اجالے میں جینا اور مرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر چلی ہیں، خوشی خوشی اپنے گھر لے کر چلی ہیں۔ خود یہ کہتی ہیں جب اونٹنی کی کیفیت دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کے بعد وہ اونٹنی جھٹ سے اٹھ کھڑی ہو گئی، چلنے لگی، پھر دوڑنے لگی۔ بہت کم وقت میں جو پہلے جا چکی قافلے کی خواتین اس سے بھی آگے پہلے اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ سب سے پہلے میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بچھونا بچھا دیا تھا وہاں میں نے آپ کو لٹا دیا، سلا دیا۔ برکات کے ظہور کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اماں داعی حلیمہ یہ کہتی ہیں نگاہ جو میں نے کمرے میں دوڑائی، خوشبو سے تو کمرہ مہک اٹھا تھا، لیکن نور اور برکت کا یہ حال تھا جدھر دیکھوں ادھر اجالا ہی اجالا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور برکت کا تذکرہ خود داعی حلیمہ نے یہ کر دیا۔ سب سے پہلے جاتے ہوئے آپ کو لانے کے لیے اونٹنی لاغر تھی، کمزور تھی، بیمار تھی، سست تھی، یہ ساری کیفیتیں ختم ہو گئی، وہ چست بن گئی، جوان بن گئی، شباب میں آ گئی۔ اور دوسری بات سب سے بڑی کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔
یہاں تک حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما رہی ہیں میں کبھی جاتی نہیں تھی بچوں کو لانے کے لیے، بلکہ میں مجبوراً گئی تھی۔ یہاں تو ہمارے شہر میں قحط پڑا ہوا ہے، باران رحمت کا نام و نشان نہیں ہے، ندی نالے سوکھ گئے ہیں، ہماری کھیتی باقاعدہ اجڑ چکی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ چولہا مشکل سے ہی گھر کا سلگتا ہے، کھانے کو میرے پاس کچھ ٹکڑا نہیں، میرے بدن کا یہ حال ہے کہ میرے چھاتیوں کا دودھ بھی خوش ہو چکا ہے۔ دوسری بات، یہ کیفیت کہنے کے بعد دائی حلیمہ مسکرانے لگی، خوش ہو گئی اور کہتی ہیں جس طرح اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے، میرے بھی چھاتیوں میں دونوں حصوں میں اتنا دودھ بھر گیا کہ میں خوشی خوشی اٹھا کر کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد ایک طرف ان کو دودھ پلایا، سیر ہو کر کے پلایا۔ اللہ کی قسم میں دیکھ رہی ہوں انہوں نے سیر ہو کے دودھ پیا، لیکن مجھے میرے چھاتی کا دودھ ذرا بھی کم نظر نہیں آیا۔ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میرا دوسرا بیٹا بھی عبداللہ، وہ چھوٹا بیٹا تھا، اور وہ چھوٹا بیٹا جب میں نے اس کو بلا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننھی سی عمر ہے، مہینہ گزرا نہیں ہے، برس گزرے نہیں ہے، بلکہ صرف 7 یا 8 دن کی مدت ہے، صرف 1 مہینہ ختم ہو چکا ہے کم و بیش۔ اس عالم میں اور اس وقت میں سعدیہ لے کر چلی گئی ہیں۔ میں نے میرے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اٹھا کر لے لیا اور اس کے منہ میں چھاتی دے دی، اور اس نے بھی سیر ہو کے پیا۔ اما حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں میں جب بھی میرے بیٹے کو دودھ پلاتی، میرا بیٹا محمد الرسول اللہ ایک ہی طرف سے دودھ پی کر کے سیر ہوتے، کبھی کبھی میں دوسری طرف دودھ پلانا چاہتی، نہیں پیتے، چھوڑ دیتے، اس کے بعد میں میرے بیٹے عبداللہ کو دوسری طرف سے سیر کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرے ذرے میں آپ کے ہر سیکنڈ اور منٹ کی زندگی جو گزر رہی ہے اس میں کتنے خوبصورت اسباق، ہدایتیں، عبرتیں ہمارے لیے موجود ہے، لیکن ہمارے پاس بھی تو وہ دل چاہیے، وہ دماغ چاہیے، وہ آنکھ چاہیے ان اسباق سے ہدایت لینے کی، ان قصوں سے اور ان آپ کے زندگی کے خوبصورت ذروں سے ہدایت لینے کی آنکھ چاہیے۔ ارے کیا سبق دے دیا، میرے نبی کے بچپنے کا یہ حال ہے، جوانی کا کیا حال ہوگا؟ جوانی کے حال کو چھوڑ دیجئے، جب خدا کا ڈائریکٹ ہیرا کی چوٹیوں پر نورانی نور فرشتوں کے سرتاج نے جب قرآن لے کر آیا، اس پیغام قرآن کے ذریعے اندھیرے دلوں کو روشن کر دیا، اس وقت کیسی ہدایتیں ہوں گی۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ یہ سبق دے دیا مستانوں، دیوانوں، پروانوں، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں، کہ آج اس نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو سبق دے دیا، میں نے یہ عملاً دکھا دیا،
میں نے اپنا کردار دکھا دیا، میں نے اپنا فوکس دکھا دیا اور فالو تم کو کر رہا ہوں کہ دیکھ لو اپنی پیاس بجھنے کے بعد، کھانا سیر ہونے کے بعد خیال کرو اپنے بھائیوں کا، خیال کرو دوسرے کے حصے کا، خیال کرو حقداروں کے حق کا، کبھی بھی ان کا حق نہ مارو۔ ارے کہاں جوانی ہے، کہاں عمر ہو گئی ہے، کہاں اسلام ایمان قرآن آیا ہے، یہ سبق دے دیا۔ لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں مستانوں اور دیوانوں کا، جو عاشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر کے دعوے بڑے بڑے کرنے والوں کا کہ حق مارنے کے اندر پرایوں کو اور پڑوسیوں کو چھوڑ دیجیے، اپنے سگی بھائی اور بہنوں کا حق بڑے ہی پیارے انداز میں حق تلف کر کے، حق مار کر کے اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں، اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں اور جنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ قربان جاؤں ایسے کملی والے آقا، رحمت دو عالم، شان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے بچپن ہی سے ہم کو یہ ہدایت اور سبق دے دی۔ گویا میں اپنے خیالات میں یہ ضرور آپ کو ایک تحفہ دے دوں گا، میرے آقا دیکھ رہے تھے ایک زمانہ میرے لوگوں کا، میرے امتیوں میں سے، میرا دم بھرنے والوں کا ایسا آئے گا کہ وہ ہر ایک کا حق مارتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت بات حلیمہ نے بتا دی۔ دوسری بات یہ بتا دی، برکتیں ہی برکتیں کیسی پھیل گئی، جہاں ہماری کھیتیوں میں ریشے پڑ گئے تھے، زمین کے اندر سوراخ اندر ہو گئے تھے، وہاں زمین کے اندر ہریالی چھا گئی، بادل بھر گئے، باران رحمت برسنے لگی، ہر جگہ کھانا میسر آ گیا، ہماری اونٹنی اور جانور اور بکریوں کے تھنے دودھ سے بھر گئی، سرشبد و شاداب ہو گئی، گھومنے پھرنے لگی، محلے اور گلی کے اندر کیا ہو گیا؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے کو ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیلوں کو ہلایا جس نے۔ لوگوں وہ کھلونے سے نہیں، شمس و قمر سے کھیلے، لوگوں وہ کھلونے سے نہیں، شمس و قمر سے کھیلے، جس پر سایہ پرے جبرائیل کیا کرتے تھے، لے کے گود میں گزرتی تھی حلیمہ جس گھڑی، لے کے گود میں حلیمہ گزرتی تھی جس گلی، جس سمت، جس جگہ، جس حصے، خار خوشبو سے اس گلی کو بھر دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ برکت ہی برکت، فراوانی ہی فراوانی، نور ہی نور، رحمت ہی رحمت، سکون ہی سکون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ادب کا چھینٹا بول کر کے میں اپنی بات کو یہاں سمیٹ دیتا ہوں، اور اس میں بھی ایک پیغام آپ کو چھوٹا سا دیکھ کر آئندہ کل کی مجلس کے لیے انتظار کی گھڑیاں گننے کے لیے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اے اللہ اے اللہ، کیسی مائیں، کیسی خواتین، حارث ابن عبد العزا جو ان کے خاوند ہیں، 2 بچے اور 2 بیٹے ہیں، ابھی جوان ہیں،
حلیمہ سعدیہ بوڑھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن کہتی ہیں میرے محمد سے، میرے پیارے سے، میرے نورانی نور سے مجھے اتنی حیا آنے لگی، اتنی شرم میرے جسم میں بھر گئی، جب تک میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرا نور نظر میرے پاس رہا، میں اپنے خاوند کے پاس کبھی نہیں گئی۔ قربان جاؤں اے حلیمہ سعدیہ، تو نے سبق دے دیا ہے، تو دیکھ رہی تھی میرے مصطفیٰ کے برکت سے، ان کے نور کے، تیرے ضمیر کے آنکھوں سے، کہ آج ہم آنے والے، ان کے بعد آنے والے اس چیز میں حیا کہاں کر رہے ہیں، بلکہ بے حیائی کی انتہا کو ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو نے ایک جائز چیز کو قربان کر دیا اور حیا کو غالب کر دیا۔ ہم تو جائز کیا، حرام کے ارتکاب میں ان کا نام لے کر کے اللہ اللہ ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ کیسا حال ہے، یہ کیسی دنیا ہے، اور یہ کیسے عاشق ہیں۔ آج ہم نے ایک عاشقان مصطفیٰ کے جلوس میں دیکھ لیا، دل جل گیا، تڑپ اٹھا کہ جو چیز آج تک نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی، کہ وہی ناچ، وہی گانے اور وہی موسیقی جس میں ہمارے جوان بچے اس میں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے نظر آئے، جس ناچ گانوں کو، جس بجانے کو اور جس فحاشی کو میرے سرکار مٹانے کو آئے تھے، آج ان کے امتی اور نام لیوا اسی بے شرمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میں میرے آقا کے قدموں کی برکت سے، اس مٹی کی برکت سے اور حلیمہ سعدیہ کی اس سبق کی برکت سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ میرے جوان بچوں کو ہدایت نصیب فرما، توبہ کی توفیق نصیب فرما، میرے جوان بچیوں کو، بہنوں کو، سارے امتیوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عشق اور عشق محبت کے ساتھ غلامی، تابعداری، آپ کے اتباع سنت کے نور میں جینا مرنا اللہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔